آپ اپنے چوزوں سے اپنے مرغوں سے سیکھیں. کسی سے آپ کچھ نہ پوچھیں یار یہ میری مرغی اچھی ہے, مرغا میرا اچھا ہے, نہیں اچھا, کیسا ہے, صحیح ہے. اب یہ بھی دیکھیں نا, ایکسپیریمنٹ ہے, سارے ایکسپیریمنٹ. آپ ان کا فیس دیکھیں, آپ ان کی آئیز دیکھیں. اس کا میں نے نام رکھا تھا کوبرا, اس کی خطرناک آنکھ. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کا جو شوق ہے وہ اچھے سے جا رہا ہوگا. اچھا ایسے ہے کہ کافی دن بارش لگی رہی, وقفے سے بہت بارشیں ہوئی ہیں, بہت زیادہ. کافی لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے. جن لوگوں کی گندم وغیرہ پکی ہوئی تھی ان لوگوں کی گندم وغیرہ لیٹ گئی ساری. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اچھا مرغوں کے شوقینوں کے لیے بھی بارش تھوڑا جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے جب بہت زیادہ ہونے لگ جائے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یار بارش میں یا ٹھنڈے موسم میں آپ اپنے مرغوں کا یا چوزوں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. وہ بھی ویڈیو ہم نے بنائی کافی ڈیٹیل میں. اور آج کی ویڈیو کا بھی مقصد یہ ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے, صحیح ہے, آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ اپنے کنڈوں کو سنبھال کے رکھیں, ان میں پانی نہ جائے, گند نہ بنے, پر کہیں نہ کہیں سے پانی چلا ہی جاتا ہے. صحیح ہے. ابھی ایسے ہے کہ جیسے ہی دھوپ نکلی تھوڑی سی, اور آج دھوپ تھی, کھڈوں کا وزٹ کیا, کھڈوں میں گند بنا ہوا تھا. اتنا زیادہ گند کہ آپ سوچ نہیں سکتے, پر اس کا فائدہ بھی ہوا. اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. صحیح ہے. ابھی ایسے ہے کہ یہ گند وغیرہ ہم نے جب نکالا کھڈوں میں سے تو اس میں کیڑے بھی بنے ہوئے تھے, اور گند تو نکال لیا, بٹ ایسے ہے کہ مرغوں کو اور چوزوں کو پروٹین بھی مل گئی مفت میں. ہم نے محنت بھی نہیں کی اور انہیں پروٹین بھی مل گئی. صحیح ہو گیا. اب ہم نے ایسے ہے کہ باری باری کھڈوں میں سے گند نکالا ہے. کچھ کھڈے جو تھے وہ ٹھیک تھے, ایک دو کھڈے جو تھے ان میں سے بہترین تھے, باقی سب میں گند بنا ہوا تھا. ان کی صفائی وغیرہ کی ہے. صحیح ہے. ابھی کام جاری ہے, سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بنا لوں. صحیح ہے. اور جب بھی بارش وغیرہ ہو جائے اور کھڈوں میں اس طرح گند وغیرہ بن جائے تو آپ نے ایسے ہے کہ سستی نہیں کرنی, گند کو فوراً سے صاف کرنا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ایسے ہے کہ اس طرح پھر کھڈوں میں آپ کو کبھی کبھی ایسے لگے گا, یہ دیکھیں جیسے یہ کھڈا سوکھا ہوا ہے نا, آپ سمجھیں گے جی کھڈا جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے. نہیں, آپ نے کھڈے کو چیک کرنا ہے, اس مٹی کو اٹھانا ہے, اس کے نیچے ایسے ہے کہ نمی بنی ہوئی ہوگی. ابھی یہ کھڈا ہے, یہ بھی ایسے ہی سوکھا ہوا ہے, یہ بھی سوکھا ہوا تھا, بٹ اس میں ایسے ہے کہ میں نے جب نیچے سے اٹھایا تو نیچے نمی بنی ہوئی تھی, بہت زیادہ نمی جو ہے, اور یہ اس میں بدبو بن جاتی ہے. یہ چوزوں کے لیے, مرغوں کے لیے بہت نقصان کرتی ہے. یہ سانس کی بیماریاں آج کل آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں ویڈیوز آگے پیچھے, اس میں یہی ہے کہ منہ کھول کے سانس لینا, سانس کی بیماریاں وہ ان چیزوں سے ہی آتی ہیں, نمی سے اور اس کی بدبو سے, گند وغیرہ کی. پر ہمیں ایک فائدہ ہوا کہ اس میں ایسے ہے جو کیڑے بنے ہوئے تھے, کیڑے وہ اب ایسے ہے کہ مرغے, مرغیاں, چوزے سب مزے سے کھا رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو دو کھڈے ہیں وہ اس طرف بھی تھے, اس میں سے ایک جو ہے وہ ایک کی بچت ہو گئی, بٹ ایک میں گند وغیرہ بنا ہوا تھا, اس کو بھی گند کو اکٹھا کیا, مٹی وغیرہ کو. صحیح ہے. اس کے بھی نیچے نمی بنی ہوئی تھی, اس کو بھی اٹھا کے ابھی ہم باہر دھوپ میں پھینکیں گے تاکہ شام تک جو ہے وہ سوکھ جائے مٹی وغیرہ, اور مرغوں کے لیے, چوزوں کے لیے ماحول جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے. اب ان چوزوں کو بھی نہ کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ چوزوں کو مرغی سے الگ کر دیا جائے اور مرغی کو جو ہے وہ جوڑا لگایا جائے, کیونکہ مرغی بھی اب کافی ٹائم سے بچوں کے ساتھ تھی اور اب ہیٹ پہ بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اور اب اس کا پیئر ہم نے لگانا ہے. 2 میرے پاس پاسبلٹیز ہیں. صحیح ہے. میں مسلسل ایسے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. یہ پٹھا جو ہے یہ بھی میرے ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. صحیح ہے. ابھی بانگ دیتا ہے. اس کی 1-2 دفعہ میں نے بانگ دیکھی ہے, بٹ میں ریکارڈ نہیں کر سکا ماشاءاللہ. اور ایک اور پٹھا ہے میرے پاس, وہ بھی ایکسپیریمنٹ والا ہے, وہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اچھا ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے اس مرغے کے ساتھ اس کالی مشکی مادی کا جوڑا لگائیں. اس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی بچے لیے ہیں, وہ جو گھوم رہے ہیں وہ اسی کے بچے ہیں, تو وہ تو بچے ہمارے پاس اس کے آ گئے. بٹ ابھی جو میں سوچتا ہوں کہ ابھی ہمیں کس کے ساتھ جوڑا لگانا چاہیے, تو وہ میں سوچتا ہوں کہ اس پٹھے کے ساتھ. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جی پٹھوں کے بچے نہیں لینے چاہیے جی. دونوں میں سے ایک جو ہے وہ عمر میں پورا ہو, دوسرا ینگ بھی ہو تو مسئلہ نہیں, آپ کے پاس بچے اچھے آئیں گے. دوسرا جب تک آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے, خود سے آپ محنت نہیں کریں گے, تجربے نہیں کریں گے,
آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا، آپ سیکھیں گے نہیں، صحیح ہے۔ آپ جب تک کسی کے کنویں کا مینڈک بنے رہیں گے، آپ چیزوں کو خود سے نہیں سیکھ سکتے۔ آپ خود تجربے کریں اپنے پرندوں پہ، اس سے یہ ہے کہ آپ کو نقصان تو ہوگا اور آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا، بٹ جب آپ کا نتیجہ بنے گا صحیح ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار ہم نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا، اس کا نتیجہ نکلا۔ آپ اپنے چوزوں سے، اپنے مرغوں سے سیکھیں، کسی سے آپ کچھ نہ پوچھیں یار یہ میری مرغی اچھی ہے، مرغا میرا اچھا ہے، نہیں اچھا، کیسا ہے، صحیح ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، ایکسپیریمنٹ ہے، سارے ایکسپیریمنٹ۔ آپ ان کا فیس دیکھیں، آپ ان کی آئیز دیکھیں۔ اس کا میں نے نام رکھا تھا کوبرا، اس کی خطرناک آنکھوں کی وجہ سے، صحیح ہے۔ باقی بھی یہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہے جی۔ آپ ان کی فیس کوالٹی پر وغیرہ یہ جو ہے، یا باقی ان کی جسامت، وہ ان کی باڈی ایسی ہے سلم، بغیر گوشتی والی، صحیح ہے۔ اب اس کی آپ ماشاءاللہ نلی چیک کریں، اگر یہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے تو۔ اب یہ چوز ہے، اس کی آپ فیس کوالٹی دیکھیں، آئیز، اور اس کی میں آپ کو نلی دکھا رہا تھا، یہ دیکھیں۔ اب یہ 3 مہینے کا، آپ اس کی نلی کی کوالٹی دیکھیں، پھٹی کی پھٹی، خشک اور پھٹی، اور یہ آپ خود سوچیں ماشاءاللہ یہ جب جوان ہوں گے تو یہ پھر کیسے بنیں گے، صحیح ہے۔ اس لیے خود ایکسپیریمنٹ کریں، جو آپ کے دماغ کو، دل کو چیز اچھی لگ رہی ہے اس کو آپ رکھیں، اس کا آپ جوڑا لگائیں اور اس کا آپ پھر رزلٹ دیکھیں۔ یہ مادی پہلے بھی بتائی ہے کہ ایک آنکھ سے اندھی ہے، یہ 2 بہنیں آپس میں لڑی تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کو کباڑا کیا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نظر نہ لگائے کسی کی، ماشاءاللہ۔ سب دوستوں نے بولنا ہے جو جو ویڈیو دیکھیں۔ باقی ایسے کہ کھڈوں کی صفائی رکھیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ جب تک آپ اپنے کھڈوں کا ماحول، اپنے مرغوں کا آس پاس کا ماحول صاف ستھرا رکھیں گے، انہیں خوراک صاف ستھری دیں گے، پانی آپ انہیں صاف ستھرا دیں گے، تو آپ کے مرغے الحمدللہ ایسے کہ بیمار ہوں گے ہی نہیں، ان میں کوئی وائرس آئے گا ہی نہیں، اور جو آئے گا وہ ہلکے پھلکے ٹریٹمنٹ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔